بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں یہ جو رپورٹ آئی ہے براڈ شیٹ اسکینڈل کے اوپر، جس میں جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں، انہوں نے ذمہ داران کا تعین کرنا تھا، جو کہ براڈ شیٹ اسکینڈل میں پاکستان کو 10 ارب روپے جرمانہ کا باعث بنے۔ اپنی فائنڈنگ میں انہوں نے بتایا ہے کہ فاروق آدم صاحب، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور چند اور سیکریٹریز جو تھے، وہ اس سارے جرمانے کے ذمہ داران ہیں، جبکہ جو لوگ جو یہ انیشیٹر تھے اس ساری چیز کے اور اس معاہدے کے، جس معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کو جرمانہ ہوا، ان کو آلموسٹ ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے اور ان کو بالکل ذمہ دار قرار نہیں دی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں انویسٹیگیشن کے اتنے ادارے موجود ہیں، جیسے پولیس، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، آئی ایس آئی، ایم آئی، یو نیم اٹ، دیر میں بی مور دین دیٹ۔ اس کے بعد ایک نیا ادارہ جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے نیب کے نام سے، جو کہ اس کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے، اور اس کے اندر آپ ذہن میں رکھیں کہ جب ایک ادارہ قائم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن ہوتی ہے، اس کے لیے جو لوگ ہیں وہ بھرتی کیے جاتے ہیں، اس کا پورا انفراسٹرکچر قائم کیا جاتا ہے، اس کو ریسورسز دیے جاتے ہیں، بجٹ دیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ کر دیا گیا تو بعد میں پتا چلا کہ یہ اس ادارے کے پاس تو وائٹ کالر کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے۔ چلیں، جب یہ پتا چل گیا تو انہوں نے بجائے اس کے، جو اس کے روح رواں تھے، جو اس کو قائم کرنے والے تھے، جنرل پرویز مشرف، جنرل امجد، بجائے اس کے کہ یہ ادارے کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے، انہوں نے کیا کیا کہ آؤٹ سورسنگ کر دی۔ آؤٹ سورسنگ میں مینز کہ دوسرے کمپنی کے ساتھ جو یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ہم تو نہیں کر سکتے، یہ آپ اس کو پروب کر دیں۔ یہاں تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو معاہدہ کیا گیا وہ اب اگر آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ کیا فراڈ کیا گیا۔ اس کے اندر، معاہدے کے اندر یہ کہا گیا کہ جو بھی براڈ شیٹس جو انویسٹیگیشن کرے گی اور اس کے نتیجے میں جو ریکوریز ہوں گی، اس ریکوری کا 20% پاکستان اس کو دے گا، اور ظلم یہ کیا فردر کہ جو ریکوریز پاکستانی ایجنسیز کریں گی اس کا 20% بھی براڈ شیٹ کو دیا جائے گا۔ یہ ایک ظلم ہے جو پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ کیا گیا، اور اس ظلم کو کرنے والوں کو بالکل کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ ان کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں، ان سے کوئی تک بھی بحث نہیں کی گئی۔ اس طرح کا معاہدہ کرنے کے بعد جب چیزیں آگے بڑھنا شروع ہوئیں، انویسٹیگیشن شروع ہوئی، اور لوگوں کی جائیدادیں، جو کرپٹ ایلیمنٹس تھے ان کی جائیدادیں جب پکڑی جانے لگیں، کچھ براڈ شیٹ نے پکڑی، کچھ پاکستان نے پکڑی، جو پاکستانی ایجنسیز تھی انہوں نے پکڑی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو لوگ اس وقت اقتدار میں تھے، جنرل پرویز مشرف اور دوسرے جو ہمارے جو کرتا دھرتا تھے، انہوں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے انہی کرپٹ ایلیمنٹس کے ساتھ معاہدے کرنے شروع کر دیے۔ ایک معاہدہ وہ ہوا ہے جس کے اندر پاکستان نے 20% براڈ شیٹ کو دینا ہے، اور اس کے اوپر جب آپ کرپٹ ایلیمنٹس کے ساتھ ویلنگ ڈیلنگ شروع کر دیں، جیسا کہ شیرپاؤ کے ساتھ کیا گیا، جس کا ذکر موسوی نے اپنے انٹرویو میں بھی کیا، نہ صرف یہ بلکہ نواز شریف کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاہدہ کر کے اس کو باہر بھیج دیا گیا، اور اس معاہدے کا عوام سے ذکر تک نہیں کیا گیا۔ وہ معاہدہ جب نواز شریف 10 سال گزارنے کے بعد واپس آیا تو پھر پتا چلا کہ اس کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کیا جا چکا ہے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے کرپٹ ایلیمنٹس، جو کرپشن کا رونا رویا جاتا ہے، اس کو پکڑنے کے لیے جو ادارہ بنایا گیا، اس نے ریکوری تو ایک سائیڈ پہ رہ گئی، اتنی ریکوری نہیں کی ہوگی جتنا اس نے جرمانہ ادا کر دیا اور جتنے اس کے اخراجات ہوئے ہیں۔ تو ہمارے عوام، بھولی بالی عوام جو ہے، اس کو یہ چیزیں ساری آسان لفظوں میں اور آسان کر کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں۔ جو کرپشن کے نام کے اوپر ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، یہ ڈرامہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔
میں نیب اور اس کی انویسٹیگیشن کو ڈرامہ اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ جس طرح سے مشرف کے دور میں نیب کو جو کرپٹ سیاستدان تھے ان کے بازو مروڑنے کے لیے اور ان سے اپنی مرضی کے کام لینے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، بالکل وہی کام آج بھی ہو رہا ہے۔ اگر نہیں تو آپ ذرا نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ کتنے سیاستدان کرپشن کے نام پر پکڑے گئے اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، کتنوں کو سزا ملی، کتنوں کو چھوڑ دیا گیا، کتنوں کی ضمانتیں ہوئیں۔ یہ سب حقیقت آپ کے اوپر آشکار ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ سیاستدان کرپشن میں ملوث نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کرپشن میں ملوث ہیں، میرا آواز اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کرپشن میں ملوث ہیں تو ان کے ساتھ ڈیلنگ کیوں کی جاتی ہے، ان کو چھوڑ کیوں دیا جاتا ہے اور ان کو منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا جاتا۔ حد تو یہ ہے، آپ میرے اگر پریویس ویڈیوز کے اندر جائیں تو آپ اس کے اوپر بھی ویڈیو دیکھیں گے، حد تو یہ ہے کہ جس شخص کو، ایک شخص کو اگر سزا بھی ملی تو اس کو بھی بڑے ہی ایک سسپیشیس انداز میں بیماری کے نام پر اس کو نہ صرف سزا سے بچایا گیا بلکہ اس کو بیرون ملک بھی بھیج دیا گیا اور اس سے کوئی ریکوری نہیں کی گئی، حالانکہ اس کے ایسٹس بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ نواز شریف صاحب، جس طرح سے پاکستان کے قانون کے اندر بالکل اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک کرمنل کو، جو سزا یافتہ کرمنل کو ملک سے باہر اس طریقے سے بھیج دیا جائے۔ اگر وہ مثال کے طور پر اگر اس کو کوئی بیماری ہے تو پاکستان میں ہاسپٹلز موجود ہیں۔ ایک بالکل نیا طریقہ نکالا گیا اور 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر اس کو اس ملک سے باہر بھیج دیا گیا، جہاں پہ لوگ ناکردہ گناہوں کی سزا جیلوں کے اندر بھگتتے رہتے ہیں۔ کوئی جیل کے اندر ہی مر جاتا ہے اور بعد میں کئی سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو بے گناہ تھا۔ اس طرح کے ملک کے اندر ایک کالے چور کو، جس کی جائیدادیں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، 5 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کو ایک بغیر قانون کے، بغیر کسی چیز کے ضمانت دے کر باہر بھیج دیا گیا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ یہ کام عدالتوں نے کیا۔ ایک اور حقیقت جس سے آپ میرے جو دوست ہیں وہ شاید واقف نہ ہوں، وہ یہ کہ نیب کا ریکوری سسٹم پلی بارگن کے اوپر بلیو کرتا ہے، جس میں کل جو فراڈ شدہ رقم ہے اس کا کچھ حصہ ہی وہ ریکور کیا جاتا ہے، کل رقم وصول نہیں کی جاتی، اور اس وصول شدہ رقم میں سے 20 یا 25% جو ہے وہ بونسز کے طور پہ یا انعام کے طور پر جو نیب افسران ہیں ان کو دے دیا جاتا ہے، اور باقی کی رقم خزانے میں جمع کروائی جاتی ہے۔ اب نیب کا ادارہ جس طرح پہلی حکومتوں میں، پرویز مشرف کی حکومت میں، سیاستدانوں کا بازو مروڑ کر ان سے اپنے کام نکلوانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، آج کے دور میں بھی اس سے یہی کام لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو آپ اس کی ہسٹری میں دیکھ لیں کہ جتنے بھی سیاستدان پکڑے گئے کرپشن کے نام پر، ان کو کتنی سزا ملی، کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا، سب کے سب ضمانتیں لے کے باہر ہیں اور اس وقت اپنا جو ہے وہ بالکل آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بطور عوام اپنی آنکھیں، اپنے کان کھلے رکھیں اور اپنے جو حکمران ہیں اور جو طاقتور طبقے ہیں ان سے ہم سوال کرتے رہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے انجام دیں اور ان کو پتہ ہو کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ ان سب چیزوں سے آگاہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔